نصر آباد سے اپنا گھر میں سوشل میڈیا میں لائیو آیا ہوں، جو کہ خیر خیریت سے ہم یہ 3 دن کراچی پہ گیا تھا۔ آج صبح وقتی 6 بجے ہم ادھر کوئٹے میں پہنچ گئے اپنے گھر پہ خیر خیریت سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 8 فروری الیکشن پورے پاکستان میں گزر گیا، تو ہم بھی بطور آزاد امیدوار جو کہ ہم کھڑے تھے حلقہ 42 کوئٹہ 5، یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہمیں جو یاروں نے دیا تھا، سگنیچر کیا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ الیکشن کھڑا ہو سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں، تو یہ وہ رسید ہے، وہ سگنیچر ہے، یہ تصویر اس فارم کے اوپر لگا تھا۔ یہ بحیثیتی جو ان کا فیس تھا 20,000 روپیہ ہم نے ادائیگی کر دیا۔ اگر ہم کوئی بامیان سے آئے ہوئے تھے یا کابل سے یا مزار شریف سے، تو وہ 8 فروری ہمیں اجازت نہیں دیتے الیکشن کے بابت میں، کیونکہ وہ جو بامیان کا تذکرہ ہے گورنمنٹ بلوچستان میں وہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس NIC کارڈ ہوتے ہیں پرانا، مثال کے طور پہ 601۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1996 میں ہمارا جو یہ سریاب روڈ سے لیا تھا، یہ 601 DRO اوریجنل کارڈ ہے ہمارا، 1996 میں ہم نے یہ بنایا تھا۔ اور اسی طرح 4 دفعہ ان سے پہلے ہم کمشائز کارڈ میزان چوک سے بھی لیا تھا، اور اسی طرح 2 مرتبہ ڈبل روڈ سے لیا، 1 مرتبہ سریاب روڈ سے لیا، روبری اسپتال، اور یہ آخر بلدیہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں NIC کارڈ ہے پھولی عجب خان سے 2016 میں ہم نے ان کو بنایا۔ یہ ڈاکومنٹ تمام ہم دکھا کر کے الیکشن پہ جب ہم جاتے ہیں 32 ایجنسیائی پاکستان ہے جو کہ وہ منظور کر کے پھر انسان میدان میں کھڑا ہو سکتے ہیں الیکشن میں۔ اس کے بعد جو آپ کو ایریا عوام جانتے ہیں، اس کے بعد عوام ووٹ دے گا۔ آپ نے دیکھا کہ کل کراچی سے کوئٹہ شہر میں چیئرمین مثال پیپلز پارٹی بلاول بھی تشریف لایا تھا بلوچستان میں، کیونکہ اس ہمارا صوبائی حکومت جو کہ آپ نے دیکھا کہ 2 تاریخ میں یہاں پر وزیر اعلیٰ جو بلوچستان وزیر اعلیٰ بن گیا تھا، تو وہ سرفراز میر بگٹی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے اس دن بھی مبارکباد دیا، آج بھی ہم مبارکباد دے رہے 3 تاریخ مثال طور پہ مہینہ 3 سال 2024 سال کو کہ اب بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بن گیا ہے۔ ہم بطور سوشل ورکر سے ویزا اپنا مسئلہ ہو، عوام کا مسئلہ ہو، ہم عوام کا مسئلہ سر پہ خود ڈالتے ہیں، اور خود ہم نشاندہی کے ذریعے صوبائی حکومت کو کہنا چاہتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کل جب بلاول آیا بلوچستان میں، وہ یہی چاروں صوبوں کو دکھاتے ہیں، دیکھو کہ ہم ایک زرداری سب پہ باری ہے۔ تو 20 سال پہلے 30 سال پہلے جو علی جتک سے سرفراز بگٹا پیپلز پارٹی میں نہیں تھے، ہم پیپلز پارٹی میں 2013 سے 2018 تک ہم ان کے ساتھ بہت عرصے گزارا، علی جتک کے ساتھ اور جیالون کے ساتھ جان پہچان ہے پورا بلوچستان میں ہمارا۔ تو اسی طرح ہم سرفراز بگٹی کو بھی جانتے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھا 2 سال پہلے کیا تھا، وزیر داخلہ پاکستان 2013 سے لے کر 2018 تک کیا تھا، تو کتنے ہمارا ہزارہ برادری شہید ہو رہے تھے۔ تو یہ اس وقت بھی گورنمنٹ میں بھی تھا، آج بھی گورنمنٹ میں ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں جو عوامی مسئلہ ہو اس کے اوپر ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی تمہارا جو اتنا بڑا وزن، آپ ماشاءاللہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بن گیا ہے، تو ہم جس طرح محمد خان نے 2 دن پہلے وفاق میں جو بات کیا تھا، اس نے اچھی بات کیا تھا، لیکن
انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ووٹ کو، میں خود بھی کہتا ہوں، میں پہلے دن سے کہا کہ 8 فروری میرا سیٹ کو، ہزارہ قوم کا سیٹ کو ہمارا کورٹ کمانڈر بلوچستان، ہمارا جنرل آصف مثال آرمی چیف پاکستان، یہ ہم سے چھین کر کے کسی غیروں کے ہاتھ میں، شلغم خان کے ہاتھ میں دیا، جو زرع خان جوب سے آ کر، کوئی بلوچستان کا وہ لوکل ہی نہیں ہے، جو ہزاروں سے چھین کر کے، کوئی بریگیڈیئر ہو یا میجر ہو تو وہ خالد کو پتا ہے، جو چیئرمین ایس ڈی پی ہو ان کا پیسہ لے گیا، جو داؤد آغا کو پتا ہو کہ ان کا پیسہ لے گیا، یہ لوگ ایک بار بھی ان لوگوں کے خلاف داؤد آغا نہیں بولتے۔ اور اسی طرح چیئرمین ایس ڈی پی بھی جو خالد ہزارہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے 7200 ووٹس لیا ہے، لیکن احتجاج بھی نہیں کرتے ہیں، جو کہ یہ ایم پی اے کو ماجر قرار دیا ہے، البتہ 40,000 ٹون سے صرف تو دونوں کا حق تھا، لیکن بات انسان جب کہے گا تو وہ کیا کرتے ہیں، جس طرح قادر نائل کو ہم نے اسی دن، جو جان چکزے گنجے خان ہے، ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ جو کورٹ کمانڈر کا بوٹ پالش کرتے، آپ جو جنرل منیر صاحب آرمی چیف کا بوٹ پالش کرتے ہیں، تو ہم آپ کو شدید مذمت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ خود افغان ماجر ہے، آپ کا اڑیو افغانستان کا جنڈی ہر چیز موجود ہے۔ ہمارا انور الحق جو وزیر اعظم پاکستان ہے، 15 سال لندن میں گزارا ہے، خود ماجر ہے، تو ہم دونوں کو شدید مذمت کرتے ہیں۔ جب آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیر اعظم سے پوچھتے ہیں گمشدگیاں کی بابت میں، تو گمشدگیت کی بابت میں وہ بات نہیں کرتے ہیں، اپنے ادارے کے بابت میں بات کرتے ہیں۔ مسئلہ آتے ہیں اصل بات پہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چمن جو بارڈر ہے، میں بے حیثیت ایک شہری، کیونکہ میرا کوئٹہ شہر میں چھوٹا سا دکان ہے، میرا ہزاروں کی تعداد میں پشتونوں کے ساتھ سلام دعا ہے۔ کوئٹہ شہر کا جو تاجرین ہے تو مال اسلام آباد سے آتے ہیں، کراچی سے آتے ہیں، بارڈر چمن سے آ رہے، 5 مہینے سے بارڈر چمن بند ہے۔ افسوس اس دن محمد خان صاحب نے جو ہے اسلام آباد، اگر اس پیشی میں عدالت مثال کے طور پہ پارلیمنٹ میں اس نے بات کہا تھا، شاید بھول گیا تھا، اگلے دفعہ بھائی یہ بات کہے کہ ہمارا چمن بارڈر 5 مہینے سے بند ہے، کیونکہ یہی سرفراز بگٹی نے بند کیا تھا۔ لوگوں سے پاسپورٹ مانگ رہے تھے، لوگوں سے ویزے مانگ رہے تھے، لوگوں سے شناخت کارڈ مانگ رہے تھے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جو تفتان بارڈر ہے بلوچوں کا، یہ کھلا ہے، وہاں پر بھی بلوچ لوگ آباد ہے، بلوچ لوگ ایرانی ہے، بلوچ لوگ قنداری ہے، بلوچ لوگ سعودی عرب سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی سعودی عرب سے ان کے لیے پاسپورٹ نہیں مانگ رہے، کوئی قندار سے آ کر پاسپورٹ نہیں مانگ رہے، کوئی مثال طور پہ نوشکی دار بندی سے آ کر مثال کے طور پہ ہزاروں کا حق بشکل قادر نائل جو ایم پی اے تھا اس کو چھین کر کے ان کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں۔ ہم نے اس دن بھی مذمت کیا تھا، آج بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ جو کہ یہ ایک ایشو تھا، پہلا ہم نے بات کیا کہ بھائی پشتونوں کا جو محمد خان اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکثریت خیبر پختونخوا ہو، اسلام آباد ہو، لاہور ہو، کراچی ہو، کوئٹہ ہو، عمران خان صاحب آپ نے دیکھا کہ 4 سال گورنمنٹ کیا، وزیر اعظم پاکستان تھے، نواز شریف 15 سال سے کیا تھا، نواز شریف بھی مریم نواز جو آرمی چیف صاحب کا بوٹ پالش کرتے ہیں، نائب صدر نون والے، اور خود کہتے تھے ہم کو طریقہ آتے ہیں کس طرح ہم محبت کرے فضل الرحمان سے، کس طرح محبت کرے آرمی چیف سے، وہ خود کہتے تھے طریقہ ہمیں آتے ہیں۔ اس نے محبت کیا اور بات کیا سوشل میڈیا میں، مختلف میڈیا میں، تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گیا۔ ہم نہ کسی کا بوٹ پالش کرتے ہیں، نہ کسی کے اوپر منت شنت کرتے ہیں۔ آرمی چیف چاہے 5 سال میں آتے ہیں، 3 سال چاہے کورٹ کمانڈر ہے، ہم 47 سال ہمارا عمر ہے اسی بلوچستان میں ہے، لیکن جو حق بات ہم کرتے ہیں تو تمام ادارہ اسی کورٹ کمانڈر کے ہاتھ میں نیچے آتے ہیں، آرمی چیف کے ہاتھ میں نیچے آتے ہیں، آئی سی آئی کے ہاتھ میں نیچے آتے ہیں، عدالتوں کا جو ہائی کورٹ جج ہے، سپریم کورٹ جج ہے، ان کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ یہ لوگ تمام عوام کا عدالت نہیں ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ بلوچستان ہو۔ میں آپ کو پروف کے ساتھ دکھاتا ہوں، جس طرح قاضی صاحب کہتے تھے آپ ثبوت کے ساتھ بات کریں،
ہم کو نہیں کہتے تھے، ہر انسانیت کو کہتے تھے. ہر مثال کے طور پہ جو الیکشن کی بابت میں تھا تو ہم ہر چیز پروف کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان کا اگر 200 سیٹیں تھے اس کو 50 بنایا تھا، 100 بنایا تھا. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی ان کا وزیر اعلیٰ آ رہے، لوگوں کا حق چھین لے، چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہو، چاہے وہ کراچی کے اندر ہو، اسلام آباد میں ہو. خیر اس کو چھوڑو، ہم یہی چاہتے ہیں کہ باید محمد خان ہو، مثال کے طور پہ ہمارا پشتون برادری بطور انسانیت خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، کراچی ہو، اسلام آباد ہو، باید جو 5 مہینے سے کوئٹہ چمن شارہ جو بارڈر ہے بند ہے، 75 سالوں سے بغیر ویزا بغیر پاسپورٹ آیا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ خدا کرے، ہم کو تو سرکار وقت دھمکی دے رہے کہ آپ جو ہے اتنا سیدھا سیدھا بات کرتے ہیں، ہمیں چاہیے ایجنسیاں وقت ہمیں مارتے ہیں. چاہے مثال کے طور پہ ہم دیکھو کھلا کراچی میں بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم لائیو دکھا رہے تھے کہ ہم اس وقت فلان جگہ میں ہیں. ہم کوئٹے میں بھی کسی ایجنسی بلوچستان سے، کسی پولیس سے، کسی ایف سی سے آج بھی ہم صبح جب 6 بجے علمدار روڈ جو قید آباد گلی ہے یہاں پر مثال چیک پوسٹ ایف سی ہے، تو وہ رکشے والے سے نہیں پوچھتے، رکشہ والا ہزارہ ہے، حالانکہ رکشہ والے کا NIC کارڈ، کاغذات، نمبر ایف سی والے کی طرف سے بھی نمبر دیا جاتا ہے. یہاں پر بشکل شیعہ کانفرنس سے ان سے بھی اجازت لیتے ہیں. یہاں بشکل مثال کے طور پہ قید آباد تھانے سے بھی وہ اجازت لیتے ہیں. وہ رکشہ والے سے خیر تو اس کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے، شیشے کے نمبر. ہم سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ بابا میں افغانستان سے آئے. کہاں سے آئے؟ ہم کہاں سے؟ ہم کراچی سے آئے صبح وقتی 6 بجے. آپ کو ٹکٹ چاہیے، ہم آپ کو کراچی کا ٹکٹ دکھا رہے ہیں. ہم ہندوستان سے تو نہیں آئے، لوگ ہندوستان سے آ کر بمباری کرتے، آپ اس لوگوں کو چائے پلاتے، گل پلاتے، گردن میں ڈالتے، اس کو باعزت وہیں پر کرتے. میں نے بولا آپ ایف سی والے ایک چوکیدار ہو، اپنے حد میں رہو، اپنے چوکیداری میں رہو. آپ رکشہ کا جو نمبر لگا ہوا ہے آپ رکشہ والے سے نہیں پوچھتے. ہم اپنے فیملی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچی کے ساتھ آ رہے کراچی سے، تم ہم سے NIC کارڈ مانگ رہے، کس بنیاد کا باویز؟ فون لگا رہے 920 جو قید آباد تھانے کی میٹر خانے سے، جو ہم کو جانتے ہیں نہیں جانتے. کہتے ہیں ہمارا ڈیوٹی آج لگاؤ، آج لگا ہوا ہے، پرسوں لگا ہوا ہے، سال لگاؤ. ایف سی چاہے پولے جب خان ہو، قید آباد تھانہ ہو، یہ میرا گھر کا چوکیدار ہے، یہ لوگوں کا جان مال کا تحفظ باید دے دے. آپ لوگ جب موجود بھی تھا ہزاروں کی تعداد میں، ہزارہ قوم شہید ہوا، چاہے مستوم میں سب سے پہلے ایف سی تھا، لیوز تھا، پولیس تھا، تو سب نے NIC کارڈ چیک کر کے لوگوں کو شہید کروایا. کوچ 21/2/2024 سال کربلا سے ہے، لوگ شہید ہوا. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ بھائی جس طرح تفتان بارڈر کھلا ہو، اسی طرح چمن بارڈر بھی پہلا ایشو ہے، ہم پشتونوں کے لیے بات کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا ایشو جو ہم مثال کے طور پہ اسی طرح ہم نے 3 بیٹی کا، ایک لڑکے کا، اسی طرح 2 مختلف ڈیزائنیں، اسی طرح یہ مختلف ٹوکنے دے رہے ناظرہ کے حوالے سے. پہلا دفعہ ایک ٹوکن اسی طرح دیتے ہیں. دوسرا ایشو کے بعد ہم بات کرتے ہیں. اس کے بعد مثال اس طرح ٹوکن دیتے ہیں، لوگوں کو خوار کر رہے ناظرہ والا. اور اس طرح بعد یہ سید آصف رضا کا ٹوکن ہے. تو اسی طرح 3 بیٹیوں کا اور مثال کے طور پہ ایک لڑکے کا ہم نے تقریباً یہ 28 تاریخ ہم نے ایئرپورٹ روڈ ناظرہ پہ کیا تھا، جو کہ لوگ کہتے تھے، صحیح کہتے تھے، ہم نے اپنا آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم نے مثال کے طور پہ جو بات کرتے ہیں اس وقت نعیم افغان صاحب بلوچستان کا جو جج ہے، جو قاضی عیسیٰ صاحب جو جج ہے، تو ہم ان کو دکھاتے ہیں. مطلب یہ بی فارم کمشائی سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ سب سے اوپر یہ اوریجنل بی فارم پرانا ہے. یہ سب سے اوپر میرے والد کا نام اس پہ لکھا ہے، اس کے اوپر میرا ماں کا نام لکھا ہے. اس کے بعد سب سے بڑا میں ہوں، سید رضا، سید نادر شاہ، بی بی جمیلہ، سید محمد علی، بی فاطمہ.
اس پہ 5-6 بائی 2 بھی فارم ہوتے ہیں. اسی طرح جو اوریجنل بھی فارم ہے یہ قاضی صاحب، یہ محترم ججز ٹرائل کورٹ، سیشن کورٹ. تو اس کے بعد آتے ہیں جب سید محمد علی 18 سال بن گیا تھا تو وہ ڈی آر او سریاب روڈ سے 601، یہ ان کا پرانا کارڈ 601 ڈی آر او ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کارڈ کمشائز انہوں نے لے لیا تھا سریاب روڈ سے. اس کے بعد 2001 میں یہ کارڈ کمشائز سے سید محمد علی نے حاصل کیا تھا. کمشائز کارڈ ہے یہ ہائی کورٹ جج صاحب دے کے سپریم کورٹ دے کے. یہ ٹائم تھا 2013 تک. پھر 2022 سال میں اس کا بی بی نے سیم والا کارڈ اس نے حاصل کیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمشائز کارڈ سیم والا انہوں نے لے لیا ہے. لیکن بات کیا ہے، دوسرے ایشو کے اوپر ہم چل رہے ہیں. جب 2013 میں ان کا کارڈ کمشائز کارڈ ختم ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ جا کر ڈبل روڈ میں اپلائی کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ 15 دن کے بعد اپنا کارڈ لے لیں. جب 15 دن کے بعد جاتے ہیں تو وہ کارڈ نہیں دیتے، ایک فارم دیتے ہیں. یہ وہ فارم ہے ڈبل روڈ نادرہ کی طرف سے. کوئی ڈائریکٹر ہے عثمان پشتون برادری سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پہ آپ جو ہے افغان ماجر ہے، میں ہر ڈاکومنٹ آپ کو جو ناظرے سے نکل جاتے ہیں ہم آپ کو پروف کے تھرو دکھاتے ہیں کہ ہم اسی طرح جب اپنے کام کرتے ہیں عوام کا بھی اسی طرح ہم کام کریں گے. تو اس کے بعد یہ کیا ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ آپ افغان ماجر ہے کارڈ جمع کرے. تو اس نے کوئی سریاب روڈ تانے اس ایچ کے ساتھ یا ایف سی کے ساتھ انٹیلیجنس اداروں نے سید محمد علی کو گرفتار آج تک نہیں کیا. 2023 سے لے کر 2024 سال یعنی 10 سال 12 سال گزر گیا ہے. ہم نے کیا کیا، جب ہم کو پتا چلا ہم نے بولا اس کو کینچو، یہ جو پاکستانی ہے اس کو آؤ گز میدان میں لائے. تو ہم نے فوری ڈبل روڈ نادرہ کو ہم نے پارٹی بنایا. حکومت وقت کو ہم نے وزیر داخلے پاکستان کو ہم نے فوری تھوڑی ڈاکخانے بلوچستان ہم نے کیا کیا، اسلام آباد پورا ڈاکومنٹ دادا سے لے کر باپ سے لے کر خود سے لے کر تمام ہم نے اسلام آباد 2019 سال ہم نے بھجوایا. تو اس میں کیا ہوا، یہ جب بلاک کیا تھا یہ پہلا ٹوکن ہے ثبوت کے ساتھ بلاک ٹوکن فارم پہلا دفعہ جو جمع کیا ہے. یہ وہی ٹوکن پہلا ہے جو کہ اس نے دوسرا مرتبہ ایئرپورٹ روڈ پہ گیا تھا. یہ تیسرا مرتبہ ٹوکن ہے جو کہ وہ ایئرپورٹ روڈ پہ گیا تھا. اس کے بعد ہم نے ٹرائل کورٹ میں کیس لگایا. دوسرا ایشو کے بابت میں بات کرتے ہیں. ہم وہ کیس ناظرے ڈبل روڈ کو اسلام آباد تک ہرایا. سید محمد علی کا ڈگری ہے، اس نے یہ بولا ہے کہ سید محمد علی پاکستانی ہے. یہاں کہتے ہیں کہ سید محمد علی نے سلنڈر کیا ہے. بھائی سلنڈر ہندوستان والے نے بمباری کیا ہیلی کاپٹر کے ساتھ، اس نے سلنڈر نہیں کیا. منچوں کے ساتھ جو ہے وہ آ کر بہترام کے ساتھ کرسی میں بیٹھ کر اس نے چائے پیا اور آپ نے سلامی اس کو دے کر ہندوستان کے حوالے کیا. ہمارا نہ تو بامیان سے ریکارڈ ہے نہ خود نہ میرا مثال کے طور پہ جو سید محمد علی بھائی ہے. تو یہی محترم 7-1 عدالت جو جج صاحب ہے تو اس نے لکھ کر دے دیا یہ ڈگری. ہم نے 28 تاریخ بھی یہ کافی ڈگریاں ہم نے کس کو دیا، ہم نے اسی ایئرپورٹ نادرہ کو دیا. کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس پہ واضح کے طور پہ واضح لکھا ہے کہ سید محمد علی سعید ایوب کا لڑکا ہے، پاکستانی ہے. اس کے بعد ناظرہ والے نے اپیل کروائے سیشن کورٹ میں. سیشن کورٹ میں بھی جو ہے ناظرہ کا کیس ہمیں پیش ہوا، میرا بھائی پیش ہوا. تو یہ سیشن سے جو اپیل لگایا تھا ہم نے ان کا اپیل سیشن کورٹ سے ہم نے خارج کیا. یہ اوریجنل فیصلہ ہے سیشن جج صاحب کا، یہ اس کا نام ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سیشن جج صاحب کا. تو یہ وہی فیصلہ ہے کہ بھائی
نادرا والا کا جو دعویٰ ہے، جو وکیل پڑھ انسان ہے، ان کا دعویٰ خارج ہوتی ہے۔ اور اسی طرح 2005 میں یہ لوکل بھی بنایا ہے، جو کہ ڈی سی آفس سے بنایا ہے، پرانا لوکل ہے سید ممدنی کا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب سیشن سے کیس خارج ہوتا ہے تو 17 تاریخ مہینہ 3 سال 2023 سال ہائی کورٹ بلوچستان میں اپیل لگاتا ہے وکیل نادرہ زبیر صاحب۔ یہ ہائی کورٹ بلوچستان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرڈر شیٹیں ہے۔ یہ مختلف پیشیاں ہے 24/5 کا ہائی کورٹ بلوچستان کا، تو وہاں پر بھی 1.5 سال سے فیل ہے یہ تمام آرڈر شیٹیں ہائی کورٹ کا۔ 22/3 سال 2023 سال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 3/5 سال 2023 سال ہائی کورٹ کا جو نادرے نے اپیل لگایا ہے۔ 12 تاریخ مہینہ 5 سال 2023 سال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوریجنل آرڈر شیٹیں ہے، تو مسلسل فیل ہے نادرہ والا۔ یہ کلہ کچہری ہم لائف میں بھی نادرہ والے کے ساتھ ہم مثال دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس کو ہم دکھا رہے ہیں کہ آپ کا منہ کالا ہے نادرہ والا، یہ چاہے ایئرپورٹ روڈ والا ہے چاہے جہاں پر بھی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 8 تاریخ مہینہ 6 سال 2023 سال ہے ہائی کورٹ میں، یہ 12 تاریخ مہینہ 4 سال 2023 سال ہے تمام آرڈر۔ 13 تاریخ مہینہ 6 سال 2023 سال کو ہم نے بحث کیا منظور رحمانی نے، تو یہ وہ آرڈر ہے، 2 پیج ہے۔ روبروئی کورٹ نمبر 12 ہائی کورٹ بلوچستان میں سردار علوی چیف صاحب نعیم افغان صاحب کہتے ہیں کہ 3 مہینے میں فیصلہ دیو، 1.5 سال ہو گیا ہے، آپ کورٹ کمانڈر کے فیور میں ہم کے تاریخ ملتے ہیں، آرمی چیف یا ایجنسیائی وقت کے بابت میں 2 کورٹ ہم نے جیتا ہے، 2 ڈگری دکھایا، 12 پیج پیشیوں کا 1.5 سال کا دکھایا۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے 24/11 سال 2011 سال کو جب ماں مر گیا تھا، باپ مر گیا تھا، ہم قمبر کی وجہ سے جو ہمارا چھوٹا بھائی تھا ہم نے کیس لگایا تھا بی فارم کمپشائز کے لیے۔ میں نے بڑا بطور سرپرست گارڈین میں نے عدالت سے ڈگری لیا تھا، اس پہ 9 بچے کا نام اندراج ہے، 8 میرا اپنا ہے، مثال ایک قمبر بھائی تھا، یہ 2011 کا ڈگری ہے، ہم نے نادرہ کو پہلا دفعہ ہرایا تھا۔ اس کے بعد ہمارا داماد افغانی تھا، یہ بار سے تھا، 30 تاریخ مہینہ 3 سال 2017 سال ہے، جو کہ کہتے تھے جب تک داماد نہیں آئیں گے تو ہم نادرہ والا کہتے تھے ڈبل روڈ ہم NIC کارڈ آپ کا بیٹی کا اس پہ شوہر کے نام پہ نہیں کریں گے، لیکن میں نے چیلنج کیا اس افغانی کے نام پہ، یہ وہ ڈگری ہے کہ 2017 میں نے اس کے نام پہ لے لیا، یہ ہو گیا تیسرا ڈگری۔ 2023 سال کا چوتھا ڈگری کہ ہمارے پاس ہے، ہم نے 4 مرتبہ ان کو ہرایا ہے۔ تو یہ ہمارا بات قاضی صاحب جو سپریم کورٹ ہے، مثال کے طور پہ پاکستان ہے، یہ ہمارا بات کو سنے کہ آپ سے پہلے بھی کوئی سپریم کورٹ پاکستان میں مثال کے طور پہ جج تھے، اس نے فیصلہ دیا تھا۔ تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ ہزاروں کو مثال کے طور پہ وہ تنگ نہ کیا جائے، چاہے وہ افغانی آسٹریلیا سے آتے ہیں، چاہے وہ افغانی لندن سے آتے ہیں، چاہے وہ جرمنی سے آتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایک دوست آئے تھے تقریباً 3 دن پہلے، جو ہم کراچی میں تھا، تو ایئرپورٹ کراچی جو ہے، مثال ان کے پاس پاسپورٹ بار ہے سوڈن کا، ان کے پاس NIC کارڈ اگر نہیں ہے، لیسنس وہاں پر NIC کارڈ نہیں ہوتے، وہاں پر چاہے آسٹریلیا ہو وہ لیسنس کام دیتے ہیں، تو وہاں پر جو پاسپورٹ ہے وہ NIC کارڈ کی جگہ کام دیتے ہیں، ان کا ویزا بھی صحیح ہے، ان کا مطلب جو پاکستان سے انہوں نے اس ایریا سے سفارت پاکستان سے جو ویزا لیا ہے وہ بھی صحیح ہے،
NIC کارڈ جو ان کا لائسنس ہے وہ بھی صحیح ہے. باوجود کیا ہے کہتے ہیں آپ افغانی ہیں, آپ جو ہے جا نہیں سکتے, آپ باید واپس سوڈن میں جائے یا آپ واپس آسٹریلیا میں جائے. اگر یہ 200 پاؤنڈ پیسہ دے دے تو یہ خدا کرے کہ جاپانی ہو یا کشمیری ہو یا ہندوستان والا, وہ اپنا ایمان کو بیچتے ہیں ایئرپورٹ والا, 200 پاؤنڈ لیتے ہیں یا 200 سوڈن والا پیسے لیتے ہیں. اس کے بعد وہ اس بندے کا بوٹ بھی پالش کرتے ہیں اور مرچ پہ ٹھپا لگاتے ہیں. آپ پاکستانی بھی بن گیا, آپ افغانی تھے, لیکن جب آپ 200 دے رہے, ہم نے ان کے ساتھ ملا, ہم نے ان کے ساتھ بات کیا, ہمارا جو فرق نہیں پڑتے. ہمارا جو مثال وکیلے ہیں ہر جگہ موجود ہے, اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں, چمن میں, ہر جگہ. ہم جو یار دوست ہمیں پکارا, ہم اس FIA کے خلاف, مثال یہ جو سپریم کورٹ کا جو افغانی کے حوالے میں دیا تھا فیصلہ, مثال کے طور پہ ہم ان کے خلاف ہر عدالتوں میں کیس کر سکتے ہیں. یہ تھا دوسرا ایشو. تیسرا ایشو کا بات کرتے ہیں. یہ فرد تحصیل کوئٹے سے جاری ہوئے میرے والد کے نام پہ, یہ اوریجنل فرد ہے, تحصیل کوئٹے سے میرا نام پہ جاری ہوا ہے. اس کے بعد جب میرا والد فوت ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وارث کون ہے, میں کہتا ہوں میں وارث ہوں. تو وارث کے طور پہ یہ فرد تحصیل کوئٹے سے اوریجنل فرد ہے, یہ میرے نام پہ بن جاتے ہیں. یہ DC کوئٹہ نے اس فرد کو جو ہے کینسل کیا ہے, جو کہ میں نے ایک پلاٹ زمین خریدا تھا 2058 میں. مطلب میرا خسرہ نمبر اس کے اوپر واضح لکھا ہے 181, اس پہ 3 خسرہ نمبر ہے, جو کہ ایک 562 ہے, ایک 57 ہے. تو یہ 181 خسرہ نمبر میں اس پہ تقریباً 20,000 ہزارہ قوم کا انتقالات کینسل ہے, جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ اوپر بھی اردو لکھا ہوا ہے کہ بھائی سیدزا کا کوئی جائیداد موجود نہیں ہے. اس کا فرق جعلی ہے. کون کہتے ہیں؟ DC کوئٹہ. اسی طرح اس پہ دوسرا پیج پہ ہزاروں کا نام ہے, جو 20,000 ہزارہ قوم ہے. میں آپ کا یہ نام وغیرہ دکھاتا ہوں, جو کہ ہم نے اس DC کوئٹہ کے خلاف ہم نے کیس لگایا تھا. جب 2013 سے لے کر کوئی ہم کو فون میں کہتے ہیں, واٹس ایپ میں, کیا بھی دہشت گردی اس کے پیچھے وردی ہے. آپ نے دیکھا ہے ابھی ہم جو 22 سالوں میں ہزارہ قوم جب شہید ہوا ہے, اس پہ انٹیلیجنس ادارے فیل ہے, اس پہ پولیس فیل ہے, اس پہ FC فیل ہے, اس پہ ہمارا پاک فوج, یہ جنرل موسیٰ خان تھا جو پورا پاکستان کو بچایا تھا. یہ سمت علی چنگیزی پائلٹ تھا 72 میں, تمام ہندوستان کے اوپر مثال جو دشمن تھا مورچہ بمباری کیا, اس نے پاکستان کو آزاد کروایا. ہم ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور رہی بات, یہ ثبوت ہے جو کہ یہ میں بائی پاس روڈ طاہر خان کے ساتھ میں نے روڈ کو بند کیا تھا, تفتان شاہراہ چمن شاہراہ کو. یہ DC میرے پاس آئے تھے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عباسی کیپٹن تھے. اس کیپٹن سے کس سے تعلق ہے؟ کیپٹن سے تو آپ ریٹائر ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ DC بن جاتے ہیں, یہ وردی ثبوت ہے. اور کیپٹن کے پیچھے کون ہوتے ہیں؟ مثال کوٹ کمانڈر, اس کے پیچھے جنرل منیر آصف صاحب, اس کو بولتے ہیں اردو. جب یہ ہمارا مثال 800 گروہ کا انہوں نے جو انتقالات کینسل کیا ہے, یہ 4 پیج ہے, یہ اوریجنل DC کوئٹہ کا سگنیچر موجود ہے, یہ ثبوت ہے ان کا. یہ میرا سگنیچر نہیں ہے, یہ انگریزی, یہ اسی DC کا ہے. اس نے فخر سے بتایا ہے کہ ہم نے 800 گروہ کا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے انتقالات کینسل کیا, 4 پیج ہے. اس کے بعد ہم جب اس سے جواب لیتے ہیں, 2 سال کیس چلا تاریخ بالتاریخ. اس کے بعد اس DC کو سرکاری وقت بدل کرتے ہیں, تو اس کے بعد میجر صاحب آتے ہیں, اس کو بولتے ہیں وردی ثبوت. میجر بادلی دل ایسے چاہ رہے کہ اگر نزدیک ہوتا تو اس کا گلا ہم بھی جس طرح مچ والے کو لوگوں کا
گلے کو کاٹا تھا، ہم بھی اسی طرح کاٹے. کیوں؟ انسان جب مجبور ہوتے ہیں. ہم نے 3 سال اس کے خلاف کیس لگایا. تو اسی طرح ہم جب سیٹلمنٹ افسر کو پارٹی بناتے ہیں 5 محکمے کے خلاف، یہ سیٹلمنٹ افسر ہے جو کہ ریکارڈ، جو ہمارے ریکارڈ فرد ہوتے ہیں تو اس کے پاس ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین 3 پیج ہے، یہ زمین آپ کا نہیں ہے، اس کے دیکھو انگریزی دسکتے ہے، یہ زمین سید حیدر آغا کا ہے. تو سید حیدر آغا کا یہ سیٹلمنٹ افسر یہ اپنے جواب پہ لایا تھا. یہ بھی جعلی ہے، یہ جعلی ہے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سید حیدر آغا کا خود ہم نے کمشنر آفس سے نوٹس کروایا اور سید حیدر آغا نے اپنا اوریجنل فرد آ کر کمشنر کوئچہ کو دکھایا. یہ سید حیدر آغا کا اوریجنل فرد ہے. 13,500 فٹ زمین. ہمارا تو چھوٹا پلاٹ ہے 2,400 فٹ زمین. پھر کمشنر کوئچہ نے بولا کہ آپ لکھ کر لاؤ، کچہری میں جاؤ، اسٹیام. یہ وہ اسٹیام ہے، سگنیچر انگریزی انگوٹھا اس پہ لگا ہوا ہے کہ بھائی میرا زمین 13,500 فٹ زمین ہے، سیدہ کا 2,400 فٹ زمین ہے. تو اس وقت کمشنر کوئچہ کون تھا؟ یہ ثبوت ہے. یہ دہشت گردی کون کرتے ہیں؟ یہ کمشنر کوئچہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں غریبوں کے اوپر. یہ ہم تصویر بھی دکھاتے ہیں سوشل میڈیا میں. تو یہ کمشنر کوئچہ تھا، ہمیں فیصلہ نہیں دے رہے تھے 3 سال سے. ہم نے ان کے خلاف، ہم قاضی عیسیٰ صاحب جو جج ہیں، ہم ثبوت کے ساتھ اس کو دکھاتے ہیں. ہم مثال کے طور پہ یہ ہمارا فرد 20 تاریخ مہینہ 5 سال 2008 کو جو ہے سینئر سے عنوان عدالت میں پیش ہوا. اسی طرح اس کے اوپر ٹپے لگایا ہے سیشن عدالت سے سپرڈن کی طرف. یہ وہ ہمارا فرد ہے جو کہ کوئچہ تحصیل پٹواری میں آ کر پیش کیا. دوسرا مرتبہ 24/3/2012 سال کو پٹواری نے دوبارہ آ کر پیش کیا. یہ کیس ہم پروف کے ساتھ دکھاتے ہیں آپ کو. 2004 میں کیس لگایا، 2009 میں ہمارے حق میں یہ 7-1 عدالت سے مثال کے طور سے 7-5 سے ہمارے حق میں ڈگری ہوا. یہ زمین کا پہلا ڈگری ہے. اس کے بعد 2012 میں دوسرا مرتبہ ہم نے زمین کا ڈگری، مثال کے طور پہ ٹرائل کورٹ بولتے ہیں، کچہری بولتے ہیں، دوسرا ڈگری زمین کا ہے. تو 2012 کا میرے پاس یہ عدالت کا ڈگری موجود ہے. اور 2012 کا جو میرا یہ انتقال ہے ڈی سی کوئچہ کینسل کرتے ہیں. یہ ڈی سی عدالت سے نیچے ہے، اوپر نہیں ہے. یہ عدالت کا 2012 کا ڈگری ہے. اس کے بعد ہمارا مخالفین علی مدد تھا تو سیشن میں اپیل لگاتے ہیں. یہ 2012 سے لے کر 2014 تک یہ علی مدد جب سیشن کورٹ اپیل لگاتے ہیں، ہم اس کا اپیل سیشن کورٹ سے خارج کرتے ہیں. اس کے بعد 18/3/2016 کو علی مدد اپیل لگاتے ہیں ہائی کورٹ بلوچستان میں دونوں کیس کو. تو یہ وہی اپیل ہے. یہ ہائی کورٹ سے ہم یہ کیس جیت جاتے ہیں. تو اس وقت دوسرا عدالت جو ہمارا کیس چل رہے تھے، جناب عاشم خان کاکڑ صاحب جو اس وقت بن رہے چیف صاحب مثال کے طور پہ بلوچستان. تو یہ اسی کا نام لکھا ہوا ہے یار پیج میں. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ بھائی ہائی کورٹ میں جو کیس چلا تھا کون تھا. یہ جج تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ثبوت کے ساتھ ہم دکھاتے ہیں کہ یہ 4 پیج 2 کیس کا فیصلہ ہے. تو یہ ہائی کورٹ بلوچستان تک ہم نے 2 لاکھ روپے لے لیا مدد سے. 17/2016 میں ہم نے سودا لگایا. ثالثین کے پاس پیسے تھے 15 لاکھ. سید عاشق حسین کے پاس، نجف علی کے پاس جو صدر مبارکائی نصر آباد تھے. تو اس میں کیا ہوا کہ بھائی وہ مثال کے طور پہ 2 لاکھ ہم نے ہائی کورٹ میں لیے. سمار والا دن جب ہم تحصیل پہ گیا تو تحصیلدار نے بتایا کہ آپ کا زمین کا فرد انتقال کینسل ہے.
ہم نے بولا کس نے کروایا؟ بولتے ہیں ہم نے نہیں کروایا، ہمارا جو ڈی سی پہنچا ہے اس نے کروایا ہے۔ جب ہم ہائی کورٹ سے معاملات ختم ہوا تھا، 2 لاکھ روپیہ لیا تھا، 15 لاکھ صالحین کے پاس تھا۔ صالحین نے سید عاشق حسین نے 15 لاکھ روپے کو نوش جان کیا، اور پابند تھا کہ روئی بروئی 6 گواہ اور 1 صالح نجف صدر مبارکہ نصابات تھے، ان کے سامنے ہمیں باید 15 لاکھ روپیہ ہم سے بھی ریسیف لے لے، سید قمبر بھائی سے بھی، لیکن نہ سید قمبر سے ان کے پاس پروف تھا نہ ہم سے۔ آج تک علی مدد جو اپنا 15 لاکھ سید عاشق کو دیا ہے، اصل اوریجنل جو 15 لاکھ روپیہ ہے علی مدد کے پاس ہے۔ علی مدد آج تک کیس عاشق کے اوپر نہیں کیا کہ بابا میں نے آپ کو 15 لاکھ روپیہ دیا ہے، یہ میرا مثال کے طور پہ اسٹیام ہے، اس میں نہ ارزنویس 15 لاکھ روپیہ ارزنویس کے پاس نہیں دیا تھا، نہ میں موجود تھا، نہ مثال قمبر موجود تھا، نہ مثال کمشنر موجود تھا۔ پیسے کو 15 لاکھ روپیہ علی مدد نے ولد سلمان علی اسار علیہ کا بھائی اس نے سید عاشق کے ہاتھ میں دیا ہے، سید عاشق نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ نہ کوئی ارزنویس گواہ تھا، نہ کوئی گواہ تھا، نہ کوئی کمشنر گواہ تھا، نہ جو محترم جج صاحب مثال ہاشم خان صاحب سے ہم نے ہاتھ سے 2 لاکھ روپے لیا اور ہمارا انتقال کینسل ہوا، ہم نے بتایا کہ آپ اپنا 2 لاکھ روپے لے لے، ہم کمشنر کے خلاف، ہم مثال کے طور پہ ڈی سی کے خلاف، سیٹلمنٹ افسر کے خلاف، تحصیلدار کے خلاف ہم کیس لگاتے ہیں، وہ بولتے ہیں نہیں قبضہ ہمارے پاس علی مدد جو بوبشو دکان ہے۔ تو یہ وہ فیصلہ ہے جو کمشنر ہمیں حق میں فیصلہ نہیں دیتے تھے۔ 2 تاریخ مہینے 11/7/2021 سال کو یہ وہ فیصلہ ہے، فیصلہ نہیں دے رہے تھے، تو یہ ہے اس وقت کا کمشنر، یہ وردی ہے، یہ ثبوت ہے۔ اور 10 تاریخ مہینہ 8/2021 سال کو میں نے اس کمشنر کے خلاف ہائی کورٹ بلوچستان میں نے کیس لگایا، اکیلا بندہ، یہ وہ ہائی کورٹ بلوچستان کا آرڈر ہے، یہ وہ کمشنری کوئچہ ہے۔ میں نے یہ دوسرا پیش ہے، ہائی کورٹ بلوچستان نے یہ کہا کہ آپ 1 مہینے کے اندر فیصلہ دے دیں۔ اس کمشنر کو بتایا، مثال جمال اس وقت کا چیف صاحب بلوچستان تھا، تو مثال کے طور پہ یہ کمشنر نہیں کروائے۔ دوبارہ ہم نے توہین عدالت لگائے کمشنر کے خلاف 20 تاریخ مہینہ 4/2021 سال کو ہم دوبارہ توہین عدالت لگایا۔ اس نے توہین عدالت کو پھر بھی نہیں مانا، کیونکہ ہاشم خان صاحب جو چیف صاحب بلوچستان ہے، جو ہائی کورٹ تھے، ان کے ساتھ رشتہ داری انجام دیا۔ میں غریب بندہ تھا، 15 سال میں پہلے سے عدالتوں میں خوار تھا، اور 1 سال سے زیادہ میں ہائی کورٹ میں خوار ہوا، پھر بھی میں نے اس کا جان نہیں چھوڑا اور میں نے توہین عدالت لگایا۔ یہ ہے ہائی کورٹ بلوچستان کا۔ اس کے بعد دروبروی ہاشم خان، میں خود پیش ہوں ہائی کورٹ بلوچستان میں، میرا نام لکھا ہوا اس فیصلے میں کہ میں حاضر ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں اوریجنل ہائی کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے، 1 تاریخ مہینے 11/7/2000 مثال کے طور پہ 2021 سال کا اوریجنل فیصلہ ہے۔ اور اس کا جو ہے مثال کے طور پہ لکھا ہوا ہے، اس دن کمشنر خود نہیں آئے تھے، یہ سپرڈن آئے تھے، تو یہ سپرڈن تھا تاج محمد۔ تو اس دن تاریخ میں اس بندے کو ہم نے بولا کہ آؤ تمہارے ساتھ ہم ایک یادگاری آپ کا کمشنر کا، آپ جو سپرڈن کمشنر ہے، ہم نے کیس لگایا ہے، یہ ہے ثبوت، سپرڈن کمشنر، یہ ہے خود کمشنر۔ ہم نے مثال کے طور پہ اگر خدا کی قسم ہم بولتے تھے اس وقت بھی کہ اگر فیصلہ نہیں دیتے ہو اسی طرح ہم بلیڈ کے ساتھ گردن کو بھی کاٹتے ہیں، ہم خدا کی قسم پتھر سے تمہارا شیشہ گاڑی بھی توڑ سکتے ہیں، ہم تیزاب ڈال سکتے ہیں آپ کے خلاف، اور اگر یہ نہیں ہو ہم روبرو آپ مجھے فیصلہ نہیں دیتے تھے، ہم کہتے تھے خدا قسم بلیڈ کے ساتھ تمہارے گردن کو بھی کاٹتے تھے۔ تو یہ اسی کمشنر کہتے تھے کہ اس کے پاس پسٹل نہ ہو، اس کے پاس تیزاب نہ ہو، اس کے پاس خنجر نہ ہو، اور اس کے پاس انسان کا دل درد کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ تصویر مثال سیٹلمنٹ افسر کا، یہ ہے وہ تصویر جو تیسرا ڈی سی تھا شعیب، آپ جانتے ہیں ہم اکیلا بندہ ہے، 20-20 ہزار لوگوں کے ساتھ جو انتقالات کینسل کیا ہے، ہم چیف صاحب بلوچستان صاحب دیکھے، یہ سپریم کورٹ دیکھے، ہمارے ساتھ کیوں ناانصافی ہو رہے۔ جب 2001 میں آپ نے دیکھا کہ فارم دیتے تھے 3 روپے میں، یہ وہ فارم ہے جو کہ پہلا تصویر 2001 میں ہم نے کالی کمشائز بنایا تھا، اس پہ صرف اپنا والد کا ہم نے
NIC کارڈ اس پہ اندراج کیا، ماں کا، اپنے کا. یہ وہ چیز ہے جو کہ پہلا دفعہ یہ کمپیوٹر میں سیف ہے. وہ NIC کارڈ کا ہم نے رنگ وغیرہ ڈالا تھا. یہ ہے پرانا وہی 2001 کا جو سب سے پہلے کمپیوٹر میں یہ اندراج ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ والد والدہ کا نام. اور ہم اسی طرح ہم یہ پاکستانی ہے 2001 کا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا فنگر فرینڈ اس پہ موجود ہے، ہمارا تصویر اس پہ موجود ہے. ہم بھائی اس پہ دیکھو ہم یہ پاکستانی ہے، جو کہ ناظرہ والے نے پہلے دفعہ اسی طرح اور یہ ہمارا بچوں کا اس پہ نام ہے. تو ابھی ہمارے پاس اصل بات پہ آ جائے. یہ وہ کمشنر کوئٹہ کا سگنیچر ہے اور اس پہ جو ہے کمشنر کوئٹہ آفس کا فون نمبر لکھا ہوا ہے، جو کہ ہمارا فرق کو جعلی سازی کے ساتھ کمشنر کوئٹہ DC نے کروایا تھا. یہ اوپر لکھا ہوا ہے کمشنر کوئٹہ، یہ ثبوت ہے. میرا نام ہے سعید رضا. میں سوشل میڈیا خود ایک عدالت ہے. میں آپ کو تمام ڈاکیومنٹ دکھاتا ہوں کہ بھائی یہ ناظرہ والا خود بھی دیکھے، میرے ساتھ ڈیٹ بھی ہے. کلہ کچہری میں بات کرتا ہوں جو کہ میں نے آپ کو دکھایا. میرا پاس برتھ سرٹیفکیٹ بھی پیدائشی موجود ہے اپنا، اور دوسرا فارم میں نہیں لایا. اس کے بعد والد نے DRO کی طرف سے یہ بھی فارم لیا ہوا ہے پورا خاندان کا. یہ 2001 میں یا 2007 میں یہ تمام چیزیں کمپیوٹر میں گھسا ہوا ہے، کمپیوٹر کے اندر سیف ہے. اس کے بعد اس کو یہ ریکارڈ بھی باوجود یہ اصل جو بھی فارم ہے یہ اوریجنل مثال DRO کے پاس موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اوریجنل بھی فارم ہے. اور اس کے بعد میرے والد نے 3 پاسپورٹیں بنایا ہے. یہ میرے والد کا کارڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تصویر نظر آ رہے صاف ستھرا آپ کو دکھاتے ہیں. یہ میرا والد ہے، یہ میرا والد کا نام ہے. اس کے بعد یہ میرا ماں کا کارڈ ہے پرانا. اس کے بعد 2001 میں کارڈ کمشائی شروع ہوا تھا. یہ میرے والد کا کارڈ کمشائی سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوریجنل